مغرب کے اندر سائنسی اور صنعتی ترقی شروع ہوئی، پیسہ آیا، سہولیات آئیں۔ پیسہ اور سہولیات جب آتی ہیں تو اس کے ساتھ خواہشات نفس پوری کرنے کا تقاضا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب جب خواہشات نفس پورے کرنے کا تقاضا بڑھنا شروع ہوا تو عیسائی مذہب اس کی راہ میں رکاوٹ ہوا، کیونکہ کچھ جو تعلیمات کی بنیادیں ہیں ان کے اندر بھی آسمانی وحی کی ہیں، انہوں نے اس کی بنا پر ان چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ لیکن چونکہ جو صنعتی ترقی کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اختیار بھی تھا، اقتدار بھی تھا، وہ قوت بھی حاصل کر رہے تھے، لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو موجود تھی، تو انہوں نے مذہب کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ مذہب کا مقابلہ کرتے کرتے وہ اتنی پاور میں آ گئے کہ اہل مذہب کو ان کے سامنے پسپا ہونا پڑا۔ اب وہاں پر دو رویے ہو سکتے تھے، یا تو یہ ہوتا کہ عیسائیوں کے جو لیڈرز تھے وہ مقابلہ کرتے اور جو ان کے نزدیک ان کے مذہب کی تعلیمات تھیں ان کو بہر صورت وہ امپوز کر کے چھوڑتے، نافذ کر کے چھوڑتے، ان سے نہ ہٹتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کے پاس تعلیمات تھی ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ جو خدا کی طرف سے ان کی نظر میں بھی تھی وہ تو بائبل تھی، اور بائبل میں چند مخصوص احکام ہیں، لیکن انہوں نے تو پورا نظام زندگی کے اوپر احکام کو چلایا ہوا تھا اور وہ سارے ان کے اپنے احکام تھے، لہٰذا وہ وڈرا ہوتے رہے، وہ پیچھے ہٹتے رہے۔ اب اس کو انہوں نے اجتہاد کا نام دیا یا انہوں نے ریفارم کا نام دیا، وہ اس وجہ سے اپنے بنائے ہوئے احکام سے پیچھے ہٹتے رہے، مذہب مخالف ان پہ چڑھتے گئے۔ جب چڑھتے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مذہب کا پھر مذاق اڑانا، انکار کرنا، استہزاء کرنا یہ شروع ہو گیا، یہ اور ڈیفنس پہ آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک انقلاب برپا ہوا اور حکومتیں ڈائریکٹ اختیار اور اقتدار ڈائریکٹ انہی لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جو چاہیں نافذ کریں اور جو چاہیں قانون بنائیں اور جیسے چاہیں لوگوں کو چلائیں، اور وہ تھے خلاف مذہب، مذہب کے خلاف لوگ تھے۔ لہذا انہوں نے پھر چرچ کو اور چرچ کے متعلقین کو محدود کر دیا چند رسوم و رواج کے اندر کہ بھئی ادھر تم آ کے دعا مانگو، چند اپنی جو اخلاقی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، اور کسی کے جا کے کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو وہ بھی کر لو، لیکن لوگوں کی معیشت میں کہ وہ کمائیں کیسے، ملک کے نظام میں، لوگوں کی معاشرت میں تم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو چونکہ یہ پاور میں تھے، اہل اقتدار تھے، انہوں نے اتنا محدود کیا کہ پھر وہ جو مذہبی عیسائیت ہے وہ چرچ میں وہ چند رولز کے اندر، وہ چند رسومات کے اندر وہ رہ گیا۔ جیسے اس وقت ہمارے سامنے ہے، آپ چلے جائیں یورپ جائیں، آپ مغربی ممالک میں جائیں، اب وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا چرچ سے باہر کہیں آپ کو عیسائی مذہب نظر آتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو کرسمس ٹری اور کرسمس گفٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے 25 دسمبر کو، لیکن اس سے ہٹ کے کیا ان کی مارکیٹوں میں ان کے مذہب کا کچھ ظہور نظر آتا ہے؟ کیا ان کے گھروں کے اندر کچھ مذہب نظر آتا ہے کہ یہ مذہب کے پیروکار ہیں اور یہ اس کے اوپر چلنے والے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک رسم کے طور پہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ڈیلی کی، اور وہ بھی جو مانگتے ہیں تو، اور اس کے بعد فارغ۔ اب جو ہمارے ہاں اس طرح کی ذہین، سمجھدار، باشعور، وہ ان کی جو ذہانت، سمجھ اور شعور ہے اس نے مطالعہ کیا عیسائی مذہب کے عروج و زوال کا۔ پھر اگر انہوں نے عیسائی مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کے مطالعے سے بھی سامنے آیا کہ بھائی اس میں دعائیں ہیں، اس میں کچھ رسوم ہیں، اس میں خدا سے تعلق کے چند طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن معیشت کیسے چلے گی، تاجر کاروبار کیسے کرے گا، معاشرت کیسے چلے گی، زندگی کیسے گزارنی ہے، اوور آل جو ایک انسان کے معاملات اور معاشرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزرنی ہے، اس کے بارے میں تعلیمات نہیں۔ تو اب یہ جو دانشور اور باشعور لوگ کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار اسلام بھی تو اسی طرح مذہب ہے، اس کے اندر بھی جیسے عیسائی مذہب کو دبا دیا گیا ایسے ان کو بھی دبا دیا جائے، اور ان کو بھی محدود کیا جائے کہ بھائی مسجدوں سے باہر نہیں نکلنا، مذہب سارا مسجد میں ہوگا یا آپ کے گھر میں ہوگا۔ انفرادی مذہب، دین انسان کا انفرادی فعل ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہی جملہ سنتے ہیں، آپ یہی جملہ سنتے ہیں کہ مذہب انسان کا انفرادی فعل ہے، اجتماعی معاشرے کے لیے مذہب نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں، ہمارے ملک میں، دنیا بھر میں جو مذہب کے خلاف بات کرنے والے ہیں یا مذہب کو محدود کرنے کی بات کرتے وہ یہ جملہ بولتے۔
تو وہ جو عیسائیت کی پسپائی ان کے سامنے آئی وہ وہی والی اسلام کے متعلق بھی چاہتے کہ اسلام نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، لیکن مرد عورت آپس میں کھلم کھلا نہ مل سکے، اس میں نہ اسلام بات کرے. ہم سود نہ کھائیں، اس پہ نہ اسلام بات کرے. ہم گانے باجے نہ سنیں کہ جو انسان میں شہوت بھڑکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہماری لذات ہیں اسلام ان کو نہ کچھ چھیڑے. ہمارے کاروبار کے طریقوں کے اندر ہم باہمی ایگریمنٹ سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیں، اسلام نہ اس کے اندر آئے. تو وہ جو مذہب کو ایک انسان کے گھر اور اس کی مسجد تک محدود کرنے کی بات ہے، وہ اصل میں اس کے پیچھے عیسائیت کی یہ تاریخ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. لیکن فرق کیا؟ فرق یہ کہ اہل مذہب کو، دینداروں کو، علماء کو، فقہا کو، ان کو دبانے کی تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی رہی، لیکن ان کا رویہ وہ نہیں تھا اور نہ ہے جو وہاں ہوا. یہ نہ آج تک پسپا ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں. ہمیں ہمارے دین نے پہلے دن بتا دیا کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق کلمہ بولنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی. تو چونکہ جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، آئمہ دین تھے اور ہیں، ان کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ ہم نے کلمہ حق کہنا ہے، بھلے ہمیں طاقت و اختیار والے، اقتدار و حکومت والے دبائیں، پیسیں، ظلم کریں، کچھ بھی کریں، ہم نے اپنے پیغام سے نہیں ہٹنا. اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑے انسیڈنٹ ہو گئے اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف، لیکن وقتی طور پہ تھوڑا سا یوں ہوا، لیکن دوبارہ اسلام پھر ابھر کے سامنے آ گیا. خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں معتزلہ فرقہ تھا، فلسفیوں سے متاثر تھا، فلسفی عقائد، فلسفی نظریات انہوں نے اپنائے اور حکومت کے جبر اور زور پر انہوں نے نافذ کرنا چاہے. لیکن کیا ہوا؟ اپنی طرف سے کئی سال، 20-25 سال حکومت کی پوری طاقت استعمال کر لی. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا کھڑے رہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے دیے، جو قرآن نے عقیدے دیے، اس سے نہیں ہٹیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ مامون دنیا سے گیا، معتزلہ فرقہ دنیا سے چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ اسی طرح اسلام کی اصلی سچی قرآن سنت کے مطابق تعلیمات کھڑی ہو گئی. پھر ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے. فرقہ باطنیہ آیا، قرامطہ فرقہ آیا، اور نہ جانے کتنے آئے جنہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسلام اسی طرح ابھر آیا. اور آج بھی اسلام کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک اسلام کی تعلیمات کمی کی طرف نہیں جا رہی، لوگوں کا عمل بڑھ ہی رہا ہے. آپ کو اگر اس کی مثالیں دے، نمازی بڑے یا کم ہوئے، مسجدیں بڑی یا کم ہوئیں، روزہ رکھنے والے بڑے یا کم ہوئے، اعتکاف میں بیٹھنے والے بڑے یا کم ہوئے، عمرہ کرنے والے بڑے یا کم ہوئے، حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، مسجد حرام کو کمی کی وجہ سے چھوٹا کیا جا رہا ہے یا افراد بڑھنے کی وجہ سے بڑا کیا جا رہا ہے. تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ اسلام کبھی دبے گا نہیں، کبھی یہ نیچے نہیں آئے گا. اسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ غالب آئے گا. خدا نے اس کا ارادہ فرمایا، اس نے غالب ہی رہنا، اپنی دلیل کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی. وقتی طور پہ پیچھے ہوگا لیکن اس کے بعد غالب آئے گا.